بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان شہداء کربلا، حصہ نمبر 2، معصوم علی اصغر سے لے کر جوان علی اکبر تک۔ پیارے ناظرین، کربلا کا سورج سر پر آ گیا ہے، ریت تپ رہی ہے، پیاس، بھوک اور تلواروں کی گونج، مگر صبر کی وہ مثال قائم ہونے جا رہی ہے جس نے رہتی دنیا تک انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ کربلا کا دوسرا دن اور قربانی کا آغاز ہونے کو ہے۔ پیارے ناظرین، خیمے میں معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے، عمر صرف 6 مہینے، پیاس کی شدت سے روتے روتے ہچکی بند گئی تھی، زبان خشک، ہونٹ پھٹے ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا اور دشمن کی صفوں میں جا کر فرمایا: اے یزیدی لشکر والو، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو ہو، مگر اس معصوم پر رحم کرو، اس کو پانی دے دو۔ یزیدی لشکر میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اتنے میں حرملہ نامی شقی القلب نے 3 شاخوں والا تیر کمان میں رکھا اور معصوم بچے کے گلے میں مارا۔ وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا اور خون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں بھر گیا۔ آپ نے آسمان کی طرف خون اچھالا اور فرمایا: پروردگار عالم، یہ قربانی بھی تیری راہ میں ہے۔ پھر واپس آئے، خیمے کے پیچھے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور اپنے ہاتھوں سے معصوم علی اصغر کو دفن کیا۔ آسمان چیخ اٹھا، زمین کانپ گئی اور فرشتے رونے لگے، ساری کائنات کی چیزیں رونے لگیں۔ یہ آل محمد کی قربانی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، عمر تقریباً 13 سال، جب انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ فرمایا: بیٹا، تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ مگر قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: چچا جان، اگر شہادت ہی دین کی حفاظت ہے تو مجھے بھی اس قافلے میں شامل کیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی پیشانی چومی اور فرمایا: تم میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نشانی ہو، اور اجازت دے دی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، دشمنوں کو للکارا، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن آخر کار ایک شکی شخص نے پیچھے سے تلوار ماری۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے، پکارا: یا عمّا! بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے اور دیکھا کہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا ٹکڑوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا: قاسم، دنیا میں تم جیسے بیٹے بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر آیا جوانی کی قربانی کا لمحہ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے، خوبصورت، بہادر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے مشابہ تھے۔ جب وہ میدان میں اترے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا: یا اللہ، تو گواہ ہے، میں اپنے سب سے حسین جوان کو تیرے راستے میں بھیج رہا ہوں۔ علی اکبر تلوار چلاتے گئے، دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن دشمن بہت تھے اور وہ اکیلے۔ ایک نیزہ ان کے سینے میں لگا،
اور وہ گھوڑے سے گر پڑے، پکارا یا ابتا، اے ابا جان۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، جوان بیٹے کو گود میں لیا۔ بیٹے نے آنکھ کھولی، چہرہ دیکھا اور جان قربان کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل کا سکون تم تھے، آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ گیا۔ اب خیموں میں صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی تم میدان میں نہ جاؤ، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مولا بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، مجھے دریا تک جانے کی اجازت دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات تک پہنچے، پانی بھرا لیکن خود نہ پیا۔ فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہوں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ واپس آتے ہوئے دشمنوں نے حملہ کیا، بازو کاٹ دیے، علم زمین پر نہ گرا مگر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، پکارا یا ابا عبداللہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور فرمایا، عباسا تم نے وفاداری کی حد کر دی۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلا ہو گیا۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیری راہ میں کتنی عظیم قربانیاں دی گئیں۔ ان بچوں کی، جوانوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی قربانیوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو بھی حسینی بنا دے، ہمیں حق پر قائم رکھ دے، باطل کے سامنے جھکنے سے بچا لے۔ ہمارے جتنے ویورز ہیں ان سب پر رحم فرما دے، ان سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی قربانی کا جذبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں دین کی محبت، قربانی کا جذبہ اور وفاداری کا رنگ بھر دے۔ اگر آپ کے دل میں وفا، غیرت اور عشق حسین بیدار ہوا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ اس پیغام کربلا کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں، آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔